اقتصاد دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ مشرک ہیں، تو کیا اللہ اتنی خلقت کو جہنم میں ڈال دیں گے؟ کیا جہنم اتنی بڑی ہے، اتنے لوگ جہنم میں آ جائیں گے؟ ان کو یہ اشکال ہو رہا ہے کہ جہنم کا سائز تھوڑا بڑا کر دینا چاہیے. سائز پہ ان کو اشکال ہو رہا ہے کہ کیا اتنی ہے. دیکھو جن لوگوں تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، حق نہیں پہنچا، ان سے اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. یہ تو قرآن میں بہت جگہ ہے کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج دیں، یا تو پیغمبر یا پیغمبر کے وارثین، یعنی اسلام کی دعوت جب تک یہ نہ وہ عذاب نہیں دیتے. لیکن جو شرک ہے نا، شرک، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اگر کسی تک اسلام کی دعوت نہ پہنچی تو ٹھیک ہے، اسلام کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں اس سے سوال نہیں ہوگا. جب دعوت ہی نہیں پہنچی تو یہ چیزیں عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتا نا انسان. بھائی عقل سے کیسے فیصلہ کرے گا کہ 5 نمازیں فرض ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، جب تک اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کی دعوت کا. تو یہ وہ چیزیں جن میں عقل نہیں، جب تک آپ تک دعوت نہ پہنچی ہو تو پھر آپ اس پہ غور کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ غور کرنے کے مکلف ہی نہیں ہوتے. تو اس پر تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ان سے نہ اسلام کے بارے میں سوال ہوگا، نہ قرآن کے بارے میں سوال ہوگا، نہ نماز روزے کے بارے میں، نہ پیغمبر کے بارے میں. لیکن کیا ان لوگوں سے توحید کے بارے میں سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ مسئلہ اختلافی ہے. بعض نے کہا کہ توحید کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوگا، اگر وہ شرک پہ مر گئے تو بھی جہنم میں نہیں جائیں گے. لیکن اس بارے میں جو راجح قول ہے، دلائل سے جو چیز ثابت ہے، اور وہی امام ابو حنیفہ کا بھی موقف یہی ہے کہ شرک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کی شرک پہ موت ہوئی ہے تو پھر اللہ جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. کیونکہ شرک ایک ایسی چیز ہے، ایسا جرم ہے جس کے لیے پیغمبر کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے. عقل گواہی دیتی ہے کہ غلط ہے. آپ نے ایک پتھر کا بت بنا کے اسی کو اپنا باپ بنا لیا، اسی کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، تو اللہ پوچھے گا کہ جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اس کو تم نے خدا کیسے بنا لیا، تم نے خدا کے ساتھ کیسے شرک کیا تم نے. اسی طرح جو لوگ خدا کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں ڈارون وغیرہ کی باتوں سے متاثر ہو کے کہ جی خدا ہے ہی نہیں، یہ بھی جہنم کی آگ کا ایندھن ہے. اس لیے کہ یہ چیز عقل کسی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ یہ کائنات خود بخود بن کے وجود میں آ گئی ہو، یا انسان خود بخود ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچ گیا ہو، نر مادہ بن گئے ہوں، پھر بچہ پیدا ہو رہا ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا آٹومیٹیکلی، کوئی بنانے والا ہے. تو کوئی خدا کا انکار کرے گا یا خدا کے ساتھ مخلوق کو خدائی میں شریک کرے گا، اس کے بارے میں مدلل بات جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اب رہا یہ مسئلہ کہ اتنی ساری مخلوق جہنم میں جائے گی، اس کا قرآن نے جواب دیا ہے، یوم یقول لجہنم هل امتلأت فتقول هل من مزید. اللہ کہیں گے میں نے جہنم اتنی بڑی بنائی ہے کہ اللہ جہنم سے کہے گا تو بھر گئی ہے، جہنم کہے گا اللہ میرا پیٹ ابھی بھرا نہیں ہے، اور مخلوق چاہیے. تو جہنم کی وسعت بہت بڑی ہے. ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس آگ سے، اور شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں توحید پر پیدا کیا ہے. اور بدبخت ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ نے پیدا توحید پر کیا اور مزاروں کے باباؤں کے پاس جا کے مانگتے ہیں اور یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، اس طرح کی شرکیہ نعرے لگا کے، اور نیت بھی ان کی ہوتی ہے ہم یہیں بیٹھے بیٹھے نبی ہماری مدد کریں گے. تو افسوس ان پر ہوتا ہے کہ جن کو اللہ نے توحید کی نعمت سے نوازا تھا اور موت کس پر ہو رہی ہے، ان کی شرک پر ہو رہی ہے. تو وہ زیادہ قابل ترس لوگ ہیں. اس لیے بھائی اپنے عقیدے کو درست کرو. توحید کے معاملے میں اللہ بہت حساس ہے. اللہ کہتا ہے میں نہیں مشرک کو معاف کروں گا. اب رہا مسئلہ کہ کیا بیچارے یہ نہیں، مشرک میں تو اتنے اچھے لوگ بھی ہیں، تو آپ کی نظر میں اچھے ہیں، اللہ کی نظر میں اچھے؟ ارے کیا ہو گیا میرے بھائی؟ ہم کہتے ہیں مشرکین میں اتنے بڑے بڑے سائنسدان بھی گزرے جو مندروں میں جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ایکٹر جنہوں نے انسانیت کی اتنی خدمت کی، وہ بھی جا کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ اتنے اچھے، اتنے پولائٹ، تو جا کے شرک کر رہے ہیں. تو کیا ہو گیا؟ تو بھائی آپ کو وہ اچھے لگ رہے ہیں نا. دیکھو اس کی میں مثال دیتا ہوں. ایک عورت کا شوہر ہے، وسیم بھائی نام ہے ان کا. وسیم بھائی کا اچھا تذکرہ بھی ہونا چاہیے. وسیم نام ہے شوہر کا. اب وہ بیوی ساری دنیا کی خدمت کر رہی ہے، تمیز سے پیش آتی ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہی ہے، لیکن جب بات آتی ہے نا اپنے شوہر کی تو کہتی ہے وسیم بھی میرا شوہر ہے، غفار بھی میرا شوہر ہے. تو محلے والوں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. محلے والے کہیں گے براڈ مائنڈڈ قسم کی ہے، یہ تقی انوس نہیں ہے کہ ایک ہی میاں ہے، بھائی یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے تو وہ بھی ہے تو وہ بھی ہے. محلے والے کہیں گے براڈ مائنڈڈ، بھائی سب ٹھیک ہے، جن کا ایک شوہر ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جن کے 8 شوہر ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں. ہمیں تو دیکھنا انسانیت کی کتنی خدمت کر رہی ہے یہ. لیکن وسیم کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ جو اس کا سچی مچی کا شوہر ہے وہ غیرت کا مسئلہ بنائے گا. وہ بولے گا بیگم تو نے میرے علاوہ کسی اور کو شوہر بنایا کیوں؟ اس کو وہ اچھی نہیں لگے گی. وہ کہے گا ایک نمبر کی یہ بدماش عورت ہے. کیونکہ غیرت کو چیلنج، کس کی غیرت کو چیلنج کر رہی ہے؟ شوہر کی. شوہر کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہی ہے. شوہر یہ برداشت کر لیتا ہے؟ کہے گا بھائی یہ کیا ہو گیا یار. تو میرے بھائی شوہر کا مقام کم ہے، خدا جو الہ ہے نا معبود، اس کا مقام زیادہ ہے.
معبود کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا, لوگوں کو اچھا لگے گا انسانیت کی خدمت کر رہا ہے اور یہ کتنا زبردست اسپیکر ہے, اور یہ خدا کہے گا میری غیرت برداشت نہیں کرتی, پیدا میں نے کیا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ میں نے پیدا کیا, اور فالق الحب والنوات, دانے کو پھاڑ کر میں نے تناور درخت بنایا, تجھے پیدا کر کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا, پھر بارشیں برسا کے تجھے کھلایا, بچپن میں تجھے ماں کی محبت دی, باپ کی شفقت دی, اور تجھے خاندانوں میں پیدا کیا, اور زمین کو تیرے لیے بچھونا بنایا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, قرآن کہتا ہے اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو نا, سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی, آپ نعمتیں لکھتے رہو گے, نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. اس کے بعد آپ سر کسی اور کے سامنے جا کے جھکاؤ, بابا کے سامنے, پتھر کے سامنے, تو لوگوں کو تو غصہ نہیں آئے گا, لیکن خدا کو بہت غضب آتا ہے. تو خدا کہتا ہے کہ میں نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا, اور اس کا ٹھکانہ بڑا خطرناک ہے, جہنم کی آگ ہے. تو کیونکہ اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی بھی نہیں ہے, تو اللہ شرک پھر غیرت کا مسئلہ ہے اللہ کی. ہم دنیا کو اپنے حساب سے دیکھتے ہیں نا, اللہ اپنے اخبل طریقے سے دیکھتا ہے. ہمارا اخبل طریقہ ہے اللہ میاں کا, آپ پشاور سے ہیں نا, اخبل طریقہ تو آپ زیادہ جانتے ہوں گے نا, تو ہر ایک اخبل طریقہ ہوتا ہے. تو اللہ میاں کا لوگوں کو جانچنے کا اخبل طریقہ ہے, سمجھتے ہو؟ جیسے شوہر اپنی بیوی کو اخبل طریقے سے جانچتا ہے, بیوی کہے گی کہ یہ بھی میرا شوہر ہے, وہ بھی میرا شوہر ہے, شوہر کے جو اخبل طریقہ ہے اس کے حساب سے یہ عورت یہ رکھنے کے قابل نہیں ہے, لیکن محلے والے کہیں گے اتنی اچھی ہے ماشاءاللہ, ہمیں بھی وہی عزت دے رہی ہے جو اپنے میاں کو دیتی ہے عزت. کیا خیال ہے؟ تو وہ محلے والے تو خوش ہوں گے, غریبوں کو کھانا کھلاتی ہے, غریب بڑے خوش ہوں گے, شوہر سے پوچھیں گے. تو اسی طرح مخلوق میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مخلوق کی نظر میں بہت اچھے ہیں, خدا کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ وہ خدا کو نہیں مانتے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟